ہاں ہماری ریکارڈنگ اب شروع ہو گئی ہے، سیشن سٹارٹ ہو گیا. اچھا، اب آپ میں سے نا بچے جو ہے نا وہ میرے پاس 3 4 ایریاز میں ڈیوائڈیڈ ہیں. کچھ بچے ہیں جو کلینکل سیٹنگ میں انٹرنشپ کر رہے ہیں، کچھ بچے ہیں جو آرگنائزیشنل سیٹنگ میں انٹرنشپ کر رہے ہیں، کچھ بچے ہیں جو اسپیشل اسکولز یا اسکولس میں انٹرنشپ کر رہے ہیں. تو سب کا نا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں جو سیم ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے تمام تر جن ایریاز میں بھی آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ 6 ویکس کی انٹرنشپ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو 6 ویکس کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنا ہے، یعنی کہ وہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے. باقی ایریاز کے اندر کرائٹیریا تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. کلینکل کے اندر کلینکل سائیکالوجسٹ کی کنڈیشن آ جاتی ہے. کلینکل کے اندر ہی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بھی کیٹیگری ہے، اسی کے اندر کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا، اور دونوں صورتوں میں 2 نیوروٹک کیسز ہوں گے. جو لوگ اسکول میں یا اسپیشل اسکول میں انٹرنشپ کر رہے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی کاؤنسلر ہو یا اسکول سائیکالوجسٹ ہو. ساتھ میں 6 ویکس والی کنڈیشن تو وہ سیم ہے، اور 2 مائلڈ بیہیورل ایشوز والے بچوں کے آپ کیسز لیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ انٹرنشپ کریں آرگنائزیشن میں تو اس میں کوئی ایچ آر کا اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہو یا پھر کوئی آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہو. 6 ویکس کی انٹرنشپ والی کنڈیشن اپنی جگہ پر ہے، اور ساتھ میں آپ کے کیسز نہیں ہوتے بٹ اس کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. عامر کیمرہ بند کر لیں بیٹا اپنا. اچھا، اس کے بعد اب میں تھوڑا سا نا فارمیٹس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے فارمیٹ کلیئر ہو جائے. ہاں، اس سے پہلے ایک چیز ایڈریس کر لوں. جن لوگوں نے ابھی انٹرنشپ اسٹارٹ نہیں کی اور انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز میں ساتھ ڈسکس نہیں کی، وہ لازماً اپنی آرگنائزیشن کو پہلے میرے ساتھ ڈسکس کریں. میرے اپروول کے بعد ہی آرگنائزیشن جوائن کریں. اس کے علاوہ وہ جوائن نہ کریں، ان کی انٹرنشپ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. دوسرا، جن لوگوں نے آئی ایل ایشو نہیں کروایا وہ جلد از جلد ایشو کروا لیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دس از لاسٹ ویک، اس کے بعد آئی ایل ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا، کسی نے آرگنائزیشن میں اپنا آئی ایل ایشو کروا لیا ہے اور وہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو مجھ سے انڈیویجولی اس چیز کو ڈسکس کر لیں. اچھا، یہ ہو گئی یہاں تک بات. اب میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں فارمیٹ کے حوالے سے. میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. جسٹ اے سیکنڈ. اچھا جی، میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ اپنے ہینڈ ریز کر دیں. جہاں پہ آپ کال اینڈ کرتے ہیں نا وہیں پر رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو ہینڈ ریز کا آپشن شو ہو رہا ہوگا. ہاں جی، بہترین. ٹھیک ہے. آئی ایم ازیومنگ کہ سب کو نظر آ رہی ہوگی. اچھا، اب یہ ہمارے پاس فارمیٹ ہے کلینکل انٹرنشپ کا. ٹھیک ہے. اب ان کی اس کے جو ایک ایک پارٹ ہے نا اس کے اوپر تو میں ڈیٹیل میں ایکسپلینیشنز آپ لوگوں کو دوں گا نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ. ابھی بس میں آپ کو بریفلی اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور چند ایک چیزیں جو ابھی آپ نے اس ویک میں کرنی ہیں اس کے متعلق آپ کو بتانے لگا ہوں. اچھا، پہلی چیز یہ کہ یہ ہمارا ٹائٹل پیج ہو جائے گا. یہ تقریباً ہر فارمیٹ کا سیم ہی ہے. اچھا، ان کیس کوشچن ہوا تو لیٹ می کمپلیٹ دس فرسٹ، پھر میں آپ لوگوں کو کوشچنس لے دوں گا. اپنے ہینڈ آپ لوگ واپس سے اس پہ کلک کر کے نا لو کر لیجیے. تھینک یو. اچھا، یہ ہمارا ہو گیا ٹائٹل پیج. ٹائٹل پیج کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے یہاں پہ فلفل کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈیڈیکیشن آپشنل ہے، ایکنالجمنٹ آپشنل ہے. ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ریکوائرڈ ہے. دس از بیسکلی دا مین ہیڈنگ، اور اس کے نیچے کی ڈسکرپشن جو ہے نا یہ بیسکلی یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے اس سیکشن کے اندر کیا لکھنا ہے. لیٹر آف انڈر ٹیکنگ اینڈ آف سیمسٹر آئے گا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسکین کاپی آف انٹرنشپ کمپلیشن سرٹیفکیٹ، اس کے متعلق میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، وہ بھی آپ کے پاس اینڈ میں آئے گا. ابھی آپ کی اسائنمنٹ کھلے گی جو کہ ہوگی پری اسسمنٹ رپورٹ کی. اس کے بعد پھر آپ کی اسائنمنٹ آئے گی جو کہ آپ کی فائنل کمپلیٹ رپورٹ کی ہوگی، لیکن وہ فرسٹ اٹیمپٹ ہوگی. اور اس کے بعد لاسٹ اسائنمنٹ آئے گی جس میں آپ کے پاس لاسٹ اپرچونیٹی ہوگی اپنی کمپلیٹ رپورٹ سبمٹ کروانے کی. سو بیسکلی پری اسسمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آدھا کام سبمٹ کروانا ہے. پھر آپ جائیں گے اس کے بعد کمپلیٹ اسائنمنٹ کی طرف. آدھا کام آپ کا اپروو ہو جائے گا، یا اس میں جو غلطیاں ہوں گی جو کہ پری اسسمنٹ ہوگی میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دوں گا. آپ اس کو ٹھیک کر کے along وہ جو باقی آدھا کام رہتا ہوگا وہ کمپلیٹ کر کے اس کمپلیٹ اسائنمنٹ میں سبمٹ کروائیں گے. پھر اس میں بھی کوئی غلطی ہوئی تو یو ول ہیو ون چانس اس کو ٹھیک کرنے کا. وہ اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اسائنمنٹ آتی ہے اس میں آپ سبمٹ کرا لیتے ہیں تو پھر آپ وائوا کے لیے کنسیڈر ہو جائیں گے. ادروائز یو ول ہیو ٹو اپیئر اگین. اچھا، یہاں پر اب کلینکل سیٹنگ کے اندر ہم آ گئے. یہ ہے آپ کا پہلا سیکشن جو یہاں سے جو مین امپورٹنٹ رپورٹ کا سیکشن جو کلینکل انٹرنشپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے بیک گراؤنڈ انفارمیشن یا ہسٹری.
اس کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے، اور یہ آپ مینشن کریں گے ان دا فارم آف بلیٹڈ پوائنٹس، یعنی کہ پوائنٹس کی صورت میں لکھنا، پیراگراف کی صورت میں آپ نے نہیں لکھنا. آپ پہلے بتائیں گے کلائنٹ کا بیک گراؤنڈ، دیٹ انکلوڈس آئیڈینٹیفیکیشن such as name, gender, age, education, birth order, number of siblings, marital status, number of children, occupation وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، میں اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. آجا سب سے پہلے ہے کلائنٹ کا نیم. کلائنٹ کا جو نیم ہے وہ کبھی بھی آپ اس کا اوریجنل نیم نہیں بتائیں گے، نہ آپ مینشن کریں گے اپنی رپورٹ میں. آپ کوئی سوڈونیم یوز کریں گے. سوڈونیم ہوتا ہے کوئی فرضی نام، یا پھر آپ ایبریویشن یوز کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ یوز نہیں کریں گے. اس کی اوریجنل آئیڈینٹی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں. ٹھیک ہے، تو نیم کے اوپر آپ نے اس چیز کی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے. جینڈر جو بھی ہوگا، میل یا فیمیل، وہ آپ لکھیں گے. ایج جو بھی ہوگی، ایجوکیشن جو بھی ہوگی. برتھ آرڈر، برتھ آرڈر ہے کلائنٹ کا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے کس نمبر پر ہے. فار ایگزامپل اگر 4 بہن بھائی ہیں تو آپ کا کلائنٹ تیسرے نمبر پہ ہے، تو اس کا برتھ آرڈر ہو جائے گا 3rd. اگر فرسٹ پہ ہے تو فرسٹ، سیکنڈ پہ ہے سیکنڈ. اگر کوئی بہن بھائی نہیں ہے تو اونلی چائلڈ آپ لکھیں گے برتھ آرڈر میں سیکشن میں. نمبر آف سبلنگس کتنے بہن بھائی ہیں، میرٹل اسٹیٹس شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے. اگر شادی شدہ ہے تو ہی یہ والا سیکشن کاؤنٹ ہوگا، نمبر آف چلڈرن والا. ادروائز اگر شادی شدہ نہیں ہے تو نمبر آف چلڈرن نہیں آئیں گے، انلیس اور انٹل کہ کوئی اور معاملہ ہو. آکوپیشن، منتھلی انکم، ڈیٹ آف ایڈمیشن. انفارمنٹ، انفارمنٹ از بیسکلی دا پرسن جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے اباؤٹ دا کلائنٹ. وہ خود بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی کوئی سبلنگز ہو سکتے ہیں، وہ اس کا کوئی بہن بھائی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو کوئی بھی ہے وہ آپ نے اس والے سیکشن کے اندر مینشن کرنا ہے، انفارمنٹ والے سیکشن کے اندر. ٹھیک ہے، اگین نیم پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کلائنٹ کا نیم آپ اصل نام یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم آئے تھے مین ریزن فار ریفرل، جو لکھا ہوا ہے آپ یہی لکھ دیں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. دس از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور انٹرنشپ رپورٹ، جس میں عموماً بچے غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از دا پریزنٹنگ کمپلینٹس. ایز دا نیم اسٹیٹ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، پریزنٹنگ یعنی کہ موجودہ، کمپلینٹس یعنی کہ شکایات. موجودہ شکایت کیا ہیں کلائنٹ کی، وہ آپ نے یہاں پر فل آؤٹ کر کے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5، اس سے زیادہ ہیں تو آپ ٹیبل میں کالمس بڑھا سکتے ہیں، سوری روز بڑھا سکتے ہیں. پھر ان کی ڈیوریشنز ان ویکس، ایئرس اور منتھس، کتنے ہفتے سے ہو رہی ہے، کتنے مہینوں سے ہو رہی ہے، یا کتنے سالوں سے ہو رہی ہے، یہ آپ نے وہاں پر مینشن کرنا ہے. فار ایگزامپل 2 years یا 3 months، جو بھی آتا ہے وہ آپ مینشن کر دیں گے. پریزنٹنگ کمپلینٹس لکھتے ہوئے یہ پوائنٹ آپ نے بہت خاص طور پر اس پہ غور کرنا ہے. یو ہیو ٹو گیو پریزنٹنگ کمپلینٹس ان کلائنٹس وربیٹم. وربیٹم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کہا ہے ویسے کا ویسے ہی آپ لکھیں گے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کا کلائنٹ ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ یہاں پر یہ نہیں لکھیں گے ایز رپورٹڈ بائی مائی کلائنٹ ہی ہیڈ اے ہیڈ ایک. یہ ٹرانسلیٹ کر دیا آپ نے، نہیں کرنا. آپ اردو میں ہی لکھیں گے کہ میرے سر میں درد ہے. آپ یہ بھی نہیں لکھیں گے کہ میرا کلائنٹ کہتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے. اس میں فرسٹ پرسن کانٹیکسٹ ہی رہے گا. آپ ایز اٹ از جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لکھیں گے میرے سر میں درد ہے. اس میں آپ آرڈر آف ورڈز بھی چینج نہیں کر سکتے کہ سر میں درد ہے میرے کلائنٹ کے، نہیں، جیسے کا ہے ویسے کا ویسے. اور یہاں پہ آگے اس کی ڈیوریشن. ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ لوگ کے ہینڈ ریز ہوئے ہیں، نیچے کر لیں. اچھا 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. اچھا جی، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی، آئی ایم ہوپنگ. عبد الرحمان بیٹا مائک بند کر لیں اپنا. اچھا، یہ ہو گیا یہاں تک معاملہ پریزنٹنگ کمپلینٹس کا. پھر آتا ہے اگلا سیکشن جو کہ ہے ہسٹری آف پریزنٹ النس. اب آپ یہاں پہ نام پڑھ سکتے ہیں کہ نام بہت کلیئرلی اسٹیٹ کر رہا ہے کہ ہسٹری کس کی، پریزنٹ النس کی. یعنی کہ آپ نے تمام تر انفارمیشن جتنی بھی اس کی پریزنٹ النس کی ہے، موجودہ حالت کی جتنی بھی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ ساری کی ساری آپ نے لکھنی ہے اس سیکشن کے انڈر. اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہسٹری آف پریزنٹ النس میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ کلائنٹ کی پرابلم ہے کیا، وہ پرابلم شروع کب ہوئی، پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کون سے تھے، پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز کون سے تھے، اور ٹریگرنگ فیکٹرز کون سے تھے. کتنے ٹائم کے لیے کلائنٹ کو یہ پرابلم رہی، کتنے عرصے سے رہ رہی ہے، کون کون سے فیکٹرز ہیں جو مینٹین کر رہے ہیں اس پرابلم کو،
اور سیکوینس آپ نے لازمن مینٹین کرنا ہے، یعنی اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو اسٹوری لکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ سیکوینس میں چلے، چیزیں آگے پیچھے نہ ہوں. اب یہاں پہ کچھ ورڈز کا استعمال ہوا، جیسے کہ یہ ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز. باقیوں کو بھی نظر نہیں آ رہا یا صرف یہ ہمنا کے ساتھ پرابلم آ رہا ہے اسکرین والا؟ لکھ کے بتا دیں یا مائک کھول کے کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ بتا دیں مجھے. Sir, I can see that. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں موجود؟ نظر آ رہا ہم نا ٹھیک ہے، ہم نا پرابلی بیٹا آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کا تھوڑا سا ایشو ہوگا، اس وجہ سے وہ لیگ آ رہا ہوگا یا سلو ہو رہا ہوگا. بہرحال جب ریکارڈنگ آپ تک آئے گی نا تو بیٹا اس کے اندر یہ سارا کچھ ایکسپلین ہوگا. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ایل ایم ایس سے جا کے کلینکل انٹرنشپ رپورٹ کا فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ڈاؤن لوڈ فائل میں جا کے میری بات جو میں بول رہا ہوں گا اس کو آپ لائیو ٹیلی کر لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو آواز آ جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، مائک کسی کا اوپن ہوا تھا؟ نازیہ کا اوپن ہے. اچھا جی، اچھا اب ہسٹری آف پریزنٹ ڈیلنس میں میں بات کر رہا تھا پری ڈسپوزنگ فیکٹرز وغیرہ کی. ٹھیک ہے، اچھا اب پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کون سے فیکٹرز ہیں ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پری ڈسپوزنگ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کلائنٹ جو ہمیں بیسکلی بتا دیتے ہیں یا جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کلائنٹ کو شاید یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ہاں پھر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے بھائی، کائنڈلی پلیز. ڈسٹربینس ہوتی ہے، بات نہیں کر پاتا. شہزاد کیمرہ بند کر لیں. اچھا جی، تو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز پہ بات کر رہے تھے، وہ فیکٹرز جو ہمیں یہ اشارہ دے دیتے ہیں یا جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ is inclined or may probably be inclined towards developing a certain condition. For example, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بچپن میں ہونے والے واقعات یا حادثات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس کے والدین بہت جھگڑا کرتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور آئے دن جو ہے نا وہ فزیکل اور وربل ابیوز چل رہا ہوتا ہے اور بچہ سارے کو وٹنس کر رہا ہوتا ہے. دین کمز دا ڈے کہ جہاں پہ ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. تو اس بچے نے پیدائش سے لے کر اپنی جس بھی ایج تک وہ ہے، فار ایگزامپل وہ 10 سال تک ہے، اس نے کنسسٹنٹلی دیکھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لاسٹلی اس نے دیکھا کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی اور وہ الگ ہو گئے. اب بچے نے کسی ایک جگہ پر تو جانا تھا، یا وہ والدہ کے ساتھ جا سکتا یا وہ والد صاحب کے ساتھ جا سکتا. وہ کسی ایک جگہ پہ چلا گیا، لیکن ظاہر ہے اس کی انکلینیشن تو دوسرے کے ساتھ کسی حد تک ہے، یہ تو نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے. تو ایسا بچہ جس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ اس طرح کا ابیوز دیکھا ہو اور پھر اس کے بعد ڈیورس دیکھا ہو، وہ بروکن فیملی سے آ رہا ہو، تو ایسے بچے عموماً پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کنڈیشنز ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیسسریلی ڈیولپ کریں گے، بٹ پری ڈسپوزڈ ہیں. یعنی کہ اب آنے والی زندگی کے اندر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو کوئی حادثہ پھر سے پیش آتا ہے تو وہ حادثہ ان کو ٹریگر کر سکتا ہے کسی پرابلم کے اندر جانے میں. تو اس سارے فیکٹرز کو ہم کہتے ہیں پری ڈسپوزنگ فیکٹرز. والدین کی بچے سے نہیں بنتی تھی، بچہ ٹینشن مانگتا تھا، والدین نہیں دیتے تھے، کوئی کمپلیکیشن ہو گئی پیدا ہونے کے درمیان، سبلنگ رائیولری، اسکول کے اندر بلی ہو گیا، پڑھائی نہیں کر سکا، پڑھائی میں ویک، تو کچھ بھی آل آف دیز فیکٹرز آر پری ڈسپوزنگ فیکٹرز. باقی آپ لوگ خود ڈٹرمن کریں گے، میں نے اوور آل آپ کو پوائنٹ سمجھا دیا. ٹھیک ہے، پھر ہے پریسپیٹیٹنگ فیکٹر. وہ کون سا فیکٹر ہے جو ابھی پیش آیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی کون سی پرابلم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پرابلم شروع ہوئی ہے. فار ایگزامپل آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ جی میں پچھلے 1 سال سے ڈپریشن کا شکار ہوں. تو وٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ 1 سال پہلے، وہ ہے آپ کا پریسپیٹیٹنگ فیکٹر. پھر اس کے بعد ہے فار ہاؤ مچ ٹائم دا کلائنٹ، یا آپ ظاہر یہاں پہ یہ بتائیں گے. پھر وہاں پر ہے کہ وٹ واز دا فیکٹر دیٹ مینٹینڈ دیٹ پرابلم اور illness. ٹھیک ہے، پرابلم مینٹین کرنے کا بیسک مقصد مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ جس کو جو کہہ رہا ہے 1 سال سے ڈپریشن ہے، تو وٹ از ہیپننگ ود دا کلائنٹ جو اس کے ڈپریشن کو کنسسٹنٹلی مینٹین کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے ڈپریشن کو بنائے رکھے ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس کو ڈپریشن سے باہر نکلنے نہیں دے رہی. وہ چیز کہلاتی ہے مینٹیننگ فیکٹر.
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, ہی از کوائٹ ینگ, ہی از 15-16 ایئرز اولڈ, اٹیچڈ ود ہز فادر بہت زیادہ, اور اچانک سے اس کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اس کے فادر جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ 15 سال کا بچہ از آلریڈی گریونگ فرام دا لاس آف ہز فادر, جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے. تو آن ٹاپ آف اٹ اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ایک دن, دوسرے دن یا پہلے دن اس کو خود ریئلائز ہوتا ہے, یا اس ایک بڑے گھر کے فیملی کے آگے اس کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ بھائی اب گھر کے بڑے سب سے تم ہو, تو اب تم نے جو ہے نا گھر سنبھالنا. تو آن ٹاپ آف دا گریونس, آن ٹاپ آف دا بریفمنٹ, اس کو اب یہ فائنینشیل پریشرز بھی مینٹین کرنے پڑیں گے گھر کے. تو وہ ڈپریشن جو اس کے والد صاحب کے جانے کی وجہ سے, یا وہ سیڈنس جو موجود تھی, وہ مزید سگنیفائی ہوتی ہے بیکاز آف دا فائنینشیل کنسٹرینٹس اور پریشر. اب جب زندگی کے اندر کبھی تنگی آئے گی فائنینشلی, بچے کو اپنے والد صاحب یاد آتے رہیں گے. تو یہ وہ ایک فیکٹر ہے جو مینٹین کر رہا ہے اس کے ڈپریشن کو, کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, ناؤ ہی از نو مور, کچھ ٹائم لگتا, باہر آ جاتا, کسی حد تک باہر آ جاتا, بٹ دیر آر ادر فیکٹرز جو اس کو باہر آنے نہیں دے رہے, جیسے کہ اس کنڈیشن میں میں نے جیسے کہ اس کیس میں نے آپ کو بتایا. سو دیٹ از دا مینٹیننگ فیکٹر. ٹھیک ہے. تو یہ 3 طرح کے فیکٹرز ہو گئے. پہلا پری ڈسپوزنگ فیکٹر, دوسرا پریسپیٹیٹنگ فیکٹر, اور تیسرا آپ کا مینٹیننگ فیکٹر. چوتھا بھی ہوتا ہے ٹریگرنگ فیکٹر. بیسکلی وہ آپ یہ وہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, کہ جس کے بعد فیملی نے ڈیسائیڈ کیا یا کلائنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی نیڈ ٹو وزٹ دا ہاسپٹل, اور آئی نیڈ ٹو سی اے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیملی ہسٹری. فیملی ہسٹری میں جیسے کہ آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ ایز اٹ از اسی طرح سے آپ لکھیں گے, بس یہ بلینکس کے اندر انفارمیشن آپ فل کرتے جائیں گے. فادر مدر سبلنگس اینڈ دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے. پھر آگے سیکشن آتا ہے پرسنل ہسٹری کا اور پری ماربڈ پرسنالٹی کا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ آپ کی کمپلیٹ رپورٹ ہے, تو اس کے اندر یہ سارے سیکشن جو ہے نا تھوڑا آگے پیچھے ہو کے ہوئے ہوئے ہیں. آپ کے پاس جو اسائنمنٹ اب آئے گی وہ اس کی کیا نام ہے, پری اسیسمنٹ رپورٹ کی, اس کے اندر یہ سیکشنز آپ لکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے, آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں لکھتے تو نو ایشوز, وہ آپ سیکنڈ والی اسائنمنٹ میں لکھ لیجیے گا. میری ایڈوائس ہوگی کہ آپ یہ سیکشنز فل کر کے مجھے یہاں پر بھیج دیں, تاکہ میں پہلی اسائنمنٹ میں ہی اس کو مارک کر لوں, یا اس پہ جو میرا ریویو ہو وہ میں آپ کو دے دوں, تاکہ آپ نیکسٹ والی میں اس والے سیکشن کو ٹھیک کر دیں, اور جو اس سے نیچے جا کر زیادہ ٹیکنیکل سیکشن شروع ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ زیادہ اچھے سے کانسنٹریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم یہاں بات کر لیتے ہیں پرسنل ہسٹری کی, لیکن اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ یہ جو ہسٹری آف پریزنٹ النس کا میں نے آپ کو بتایا, کوئی کویشچن ہے اس کے حوالے سے, کوئی فیکٹر سمجھ میں نہ آیا ہو. If anyone has a question, they may raise your hand. You may raise your hand. جی فرا, کوشچن کیجیے بیٹا, مائک کھولیے. سر مجھ سے فورتھ جو فیکٹر آپ نے کہا تھا نا وہ مس ہو گیا. آپ نے جی بتایا تھا نا یہ مینٹیننس فیکٹر کے بعد وہ والا. جی وہ بیسیکلی ٹریگرنگ فیکٹر تھا کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, کہ جس کے بعد کلائنٹ نے یا اس کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی نیڈ ٹو وزٹ اے سائیکالوجسٹ. وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں اوکے. یہاں. اچھا, سمرا اور سیرج بیٹا کوئی کویشچن ہے آپ کے, ہینڈ ریزڈ ہیں, اور سومیا بھی ہیں. اگر آپ کوئی کویشچن ہے تو اپنا مائک کھول لیں. سومیا پہلے آپ کھول لیں, اگر کوئی کویشچن ہے, نہیں ہے تو اپنا ہینڈ لوور کر لیجیے. سارے اور سومیا رہ گئے ہیں بیٹا, آپ مجھے اچھا چلیں ٹھیک ہے. آئی تھنک اسکائپ کا ایشو ہے اسپیشلی فون یوزرس کے لیے. اباؤٹ وٹ عامر, آئی ڈونٹ نو. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں پرسنل ہسٹری والے سیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے جی. پرسنل ہسٹری ایز اے نیم اسٹیٹس کلائنٹ کی ہسٹری, کلائنٹ کی اپنی ہسٹری. اس سے پہلے ہم نے جہاں پہ بات کی تھی ہسٹری آف پریزنٹ النس میں, وہ تھی کلائنٹ کی النس کی ہسٹری. اب ہم بات کر رہے ہیں کلائنٹ کی اپنی ہسٹری کی. اچھا, بیٹا رابعہ آئی تھنک اور لوگ بھی سن رہے ہیں, آپ کا انٹرنیٹ کا اس کا ایشو ہو تھوڑا سا, تو آپ ریکارڈنگ بعد میں سن لینا, کوئی کویشچن ہوا تو پھر مجھ سے آپ پوچھ لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم آ گئے پرسنل ہسٹری والے سیکشن کے اوپر. پرسنل ہسٹری ایز اے سیٹ کلائنٹ کی ہسٹری کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ یہ کچھ پوائنٹرز لکھے ہیں, آپ اس کو ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو پیراگرافی فارم میں لکھ دیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو اسی طرح پوائنٹس کی صورت میں لکھیں, میرے لیے پڑھنے میں زیادہ آسانی رہے گی. پہلی چیز ہے برتھ.
اب یہاں پر کلائنٹ کی پیدائش سے لے کر اس کی پیوبرٹی تک یا ایڈلٹہڈ کے اندر جتنے سیکشنز آ سکتے ہیں، جتنے ایریاز آ سکتے ہیں، وہ سارے اس کے اندر ہم ایکسپلور کریں گے. اب یہاں پہ برتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں پیراگراف بریکٹس میں لکھا ہوا ہے نارمل اور سی سیکشن اینی کمپلیکیشن فیس بائی مدر بفور پریگنینسی اینڈ آفٹر ڈلیوری آف دا چائلڈ اور ایون ڈیورنگ دا پریگنینسی، یہ بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ سوال آپ لازماً پوچھیں گے اپنے کلائنٹ سے. کلائنٹ کا کوئی انفارمنٹ آیا ہوگا، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. مدر آئی ہوں گی تو وہ اور بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یو بیسکلی ہیو ٹو رائٹ کہ کلائنٹ کی برتھ یہاں پہ نارمل ہوئی تھی یا آپریشن تھا یا کوئی کمپلیکیشنز آئی تھی، اینی تھنگ وہ یہاں پہ آپ کور کریں گے. سیکنڈ ہے ہمارے پاس ڈیولپمنٹل مائلسٹونز سچ ایز اسپیچ، کرالنگ، واکنگ ایٹسٹرا. آپ نے اپنی زندگی کے تجربوں میں دیکھا ہوگا کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص ایج میں جا کے کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. پیدا ہوتا ہی بچہ چلنے نہیں لگ جاتا ہوتا، ایک خاص ایج میں جا کے چلنا شروع کرتا ہے. تو جو بیسک عام طور پہ نارملی جو ٹائم لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 مہینے کے اندر بچہ جو ہے نا وہ کرالنگ شروع کر دیتا ہے. 3 مہینے میں وہ اپنی نیک سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے خود سے. 6 مہینے میں وہ کرالنگ شروع کر دیتا ہے. 9 مہینے میں چلنا شروع کر دیتا ہے. 2 سالوں میں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. 1.5 سے 2 سال کے پیریڈ میں تقریباً 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ووکیبلری اپ ٹو 1000 ورڈز یا 2000 ورڈز تک ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ ہیں بیسکلی ڈیولپمنٹل مائلسٹونز. آپ نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ were all the developmental milestones achieved timely or not. اگر وہ ٹائملی اچیو ہوئے ہیں تو دیٹ از فائن. you'll just only write a single sentence کہ all developmental milestones were achieved at appropriate time. otherwise جو لیٹ ہوا ہے آپ اس کا نام یہاں پہ مینشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرا سیکشن ہے آپ کے پاس جو کہ ہے فزیکل ہیلتھ یا میڈیکل ہسٹری کا. بیسکلی کلائنٹ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے یا اسے کوئی میڈیکل پرابلمس رہے ہیں پاسٹ میں تو وہ آپ بتائیں گے. فار ایگزامپل نمونیا، جوائنٹس، ہے فیور وغیرہ، چھوٹے موٹا بخار شخار، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، یہ یہاں پہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی بیماری ہوئی ہو تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے. ٹائیفائڈ ہوا ہو، نمونیا ہوا ہو، جوائنٹس ہے جیسے ہے فیور ہے، کوئی اور کنڈیشن جو عام طور پر نہیں ہوتی، چکن باکس وغیرہ بھی اگر ہوا تو وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کہ بچے نے یا کلائنٹ نے اپنے چائلڈہڈ میں یا اپنے ارلی ٹین ایج ایئرس کے اندر کوئی ٹراما برداشت کیا ہے، اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ نہیں کیا. جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی، ایک بچہ ہے جس کے والدین لڑتے رہتے ہیں، دیٹ از اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس. ڈیورس از اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس فار اے چائلڈ. ڈیتھ آف دا فادر از اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس. یہاں پر وہ ایونٹس آئیں گے جن کا تذکرہ آپ نے ہسٹری آف پریزنٹ النس میں نہیں کیا، یعنی وہ ایونٹس جن کا براہ راست اس کنڈیشن کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہی بچے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں جو 15-16 سال کا ہے. اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، فائنینشیل پریشرز آ گئے، اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ اس کی کرنٹ کنڈیشن ہے. لیکن آپ ارلی جاتے ہیں، ارلی آن آپ دیکھتے ہیں ٹرامیٹک ایکسپیرینس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں تھا تو ایک بچہ ہوتا تھا جو اس سے بڑا تھا، وہ اس کو مارتا تھا. ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس جو کہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. یا آپ یہاں پہ یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ جی بریک اپ ہو گیا تھا کوئی. ٹھیک ہے. کچھ بھی اس طرح کا جس کا براہ راست تعلق نہیں ہے اس کنڈیشن کے ساتھ جس کے ہم نے اوپر تذکرہ کیا. پھر آ جاتا ہے اسکولنگ کا سیکشن. ڈیٹیل ہسٹری آف اسکولنگ، شفٹنگ ہوئی اسکول میں، کوئی ہوئی ایڈجسٹمنٹ ایشوز آئے تھے، ریلیشن شپ کیسا تھا ٹیچرس کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، پرفارمنس کس طرح سے تھی ایکڈیمک اور نان ایکڈیمک ایکٹیویٹیز میں، کوئی بولنگ کا انسیڈنٹ، کچھ بھی اسکول ریلیٹڈ جتنے واقعات ہیں آپ سارے یہاں پہ لکھیں گے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا، برا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو کوشش کی گیا 2 سے 3 لائنوں میں لکھ دیجیے گا، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین از دا ایڈولیسنس ایج. ایڈولیسنس از بیسکلی ٹین ایج ایئرز جو ہوتے ہیں آپ کے. ایج آف پیوبرٹی، بلوغت کب آئی، بالغ کب ہوا، انفارمیشن ریگارڈنگ پیوبرٹی، بالغ ہونے کے متعلق کس نے اس کو انفارمیشن دی، ریئیکشن کیا تھا جب بالغ ہوا، اور سیکس ریلیٹڈ انفارمیشن کس نے دی. اب یہاں پہ ظاہر ہے بالغ ہونا کسی بھی مرد یا عورت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں فزیکل جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس بچے نے یا اس بچی نے بلوغت اچیو کر لی ہے. تو کس عمر میں جا کے وہ سائنز اور سمٹمز آئے، کس نے اس سے پہلے جو ہے نا انفارمیشن دی تھی، نہیں دی تھی، کہاں سے ملی تھی، ریئیکشن کیا تھا جب وہ پہلی دفعہ سائن اور سمٹمز آئے، اور ان سیکس ریلیٹڈ انفارمیشن پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے کون دے رہا تھا.
مردوں کے لیے جو عموماً سائن ہوتے ہیں آپ میں سے جو نہیں جانتے پیوبرٹی کے بلوغت کے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ آواز بھاری ہونے لگ جاتی ہے، چہرے پہ پمپلز آنے لگ جاتے ہیں، مسل ماس انکریز ہو جاتا ہے، فیشیل ہیئرز آنے لگ جاتے ہیں، داڑھی مونچھ وغیرہ، ٹھیک ہے، نائٹ فالز ہو جاتے ہیں. یہ چند ایک ایگزامپلس ہیں. فیمیلز کے لیے بھی اسی طرح سے کہ ان کی بھی سائنز اور سمٹمز ہیں جہاں پہ ان کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دیگر اور چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پر مینشن کریں گے. پھر ہے آپ کے پاس سیکشول انکلینیشن. سیکشول انکلینیشن یعنی کہ کس طرف انڈیویجول کا رجحان ہے جنسی معاملات کو لے کے. سیکشولی آپ کا کلائنٹ کس کی طرف اٹریکٹڈ ہے. اگر آپ کا کلائنٹ میل ہے اور وہ فیمیل کی طرف اٹریکٹڈ ہے تو وہ ہیٹروسیکشول ہے. اور اگر آپ کا کلائنٹ میل ہے اور وہ میل کی طرف اٹریکٹڈ ہے تو دیٹ از ہوموسیکشوالٹی. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رپورٹ کرتا ہے کلائنٹ، آپ پریشرائز نہیں کریں گے، اگر وہ رپورٹ کرتا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو مینشن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میرٹل اسٹیٹس میرٹل ہسٹری اونلی اگر کلائنٹ میرڈ ہے تو پھر یہ اسپاؤس از بیسکلی وائف اور ہسبینڈ. اس کی انفارمیشن چلڈرن یہاں پہ ساری انفارمیشن. آکوپیشنل ہسٹری میں اگر کلائنٹ جاب ہولڈر ہے، جاب کرتا ہے، تو پھر یہ انفارمیشن یہاں پہ ساری آئے گی. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے نیکسٹ پارٹ جو کہ آپ کا پری ماربڈ پرسنالٹی کا. پری ماربڈ کہتے ہیں اب پری ماربڈ پرسنالٹی ایسی پرسنالٹی کو کہتے ہیں جو کلائنٹ کی پرابلم یا کلائنٹ کی کنڈیشن جو ابھی ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے رہی ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے پری ماربڈ پرسنالٹی. ٹھیک ہے. The pre-morbid personality is an indication of the client's personality and character before the onset of the mental illness. اس پرابلم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کیسی تھی وہ سارے پوائنٹس آپ یہاں پہ لکھیں گے. سوشل انٹرسٹ کیا تھے، سوشل ریلیشن شپس کیسے تھے، موڈ کیسا رہتا تھا، مورل اور ریلیجیس ویلیوز کیا تھے، ہیبٹس کس طرح کی تھی، ریئیکشنس ٹو اسٹریس، اسٹریس جب ہوتا تھا تو کس طرح سے ریئیکٹ کرتا تھا، اسموکنگ یا ڈرگ ابیوز وغیرہ کچھ تھا تو وہ سارا کا سارا آپ یہاں پہ لکھیں گے. آلدو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان دا فارم آف پیراگراف آپ لکھیں گے پاسٹ ٹینس میں، لیکن اگر آپ پوائنٹس میں بھی لکھ دیتے ہیں تو میرے لیے وہ زیادہ بینیفیشیل رہے گا. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ پارٹ جو اس حوالے سے ہے وہ ہے اسیسمنٹ کا پارٹ. آپ نے اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ ساری اور آپ کی اور آپ کے کلائنٹ کی ہوئی ہے وربلی. آپ نے اس سے پوچھا، اس نے آپ کو بتایا، دیٹ از اٹ. یہاں پر آ کے ہم کچھ اسیسمنٹ ٹولز کا استعمال کریں گے. اب ہمارے پاس دو طرح کی اسیسمنٹ ٹولز ہیں، ایک ہے انفارمل اسیسمنٹ اور ایک ہے فارمل اسیسمنٹ. انفارمل وہی ہے جس طرح سے ابھی تک ہم گفتگو کرتے آ رہے تھے، لیکن تھوڑا سا اس کو فارملائز کر لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی انفارمل ہی رہیں گے. یعنی کہ خیر اس پہ جب آؤں گا میں نیکسٹ ویک میں تو پھر اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. ابھی آپ کی پری اسیسمنٹ رپورٹ کے لیے جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ والا تو آپ ایز اٹ از لکھتے ہیں، یہ بھی ایز اٹ از لکھتے ہیں، یہ بھی ایز اٹ از لکھتے ہیں. ابھی پری اسسمنٹ میں آپ یہ تینوں چیزیں ایز اٹ از مینشن کریں گے کہ ہم انفارمل اسسمنٹ میں بیس لائن چارٹ اور سبجیکٹیو ریٹنگ کریں گے، اور فارمل اسسمنٹ میں ہم مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کریں گے. یہ دو جو ہے نا آپ سب کے لیے ڈفرینٹ ہوں گے. آئی ایم اسپیکنگ ٹو دوز جو کلینکل سائیکالوجی میں انٹرنشپ کر رہے ہیں. ڈائگنوسٹک سائیکولوجیکل اسسمنٹ اور پرسنالٹی اسسمنٹ ہر انڈیویجول کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ڈائگنوسٹک اور سائیکولوجیکل اسسمنٹ وہ اسسمنٹ ہے یا وہ ٹیسٹ ہے یا وہ ٹول ہے یا وہ اسکیل ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کلائنٹ کس ڈس آرڈر کی کس سیویریٹی پہ کھڑا ہوا ہے. ڈائگنوسٹک اسسمنٹ آپ خود ڈٹرمن کریں گے آن دا بیسس آف دا کلائنٹس پریزنٹ ہسٹری آف پریزنٹ النس اور کلائنٹس پریزنٹنگ کمپلینٹس. آپ کو پریزنٹنگ کمپلینٹس اور ہسٹری سمجھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کلائنٹ کس پرابلم کی طرف انکلائنڈ زیادہ ہے، ڈپریشن کی طرف ہے، انزائٹی کی طرف ہے، او سی ڈی کی طرف ہے. جس طرف بھی اس کی انکلینیشن آپ کو نظر آئے گی آپ اس سے ریلیونٹ ٹیسٹ یا اس سے ریلیونٹ اسسمنٹ اس کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے. ڈپریشن کا ہے تو آپ کریں گے فار ایگزامپل BDI دیٹ از بیک ڈپریشن انوینٹری. اگر اور کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ہیملٹن ڈپریشن ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو ڈپریشن انزائٹی اسٹریس اسکیل ہے. وہ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی آرگنائزیشن جہاں پہ آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں آپ کو وہ آفر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آفر نہیں کرتے تو مجھے بتائیے گا. پھر دیر از اے سیکنڈ ون وچ از دا پرسنالٹی اسسمنٹ. پرسنالٹی اسسمنٹ کے اندر آپ ایسی اسسمنٹ کریں گے جس سے آپ کو کلائنٹ کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلے گا. آپ RIS بھی کر سکتے ہیں، آپ HTP کر سکتے ہیں، آپ
बिग 5 पर्सनालिटी स्केल कर सकते हैं, आप जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट्स किस तरह से करनी है, 3-4 असेसमेंट्स के मुतालिक मैं एक सेशन रखूंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनको आपने एडमिनिस्टर किस तरह से करना है और आपने उनको स्कोर किस तरह से करना है। अभी के लिए फ़िलहाल जो आपने काम करना है प्री असेसमेंट रिपोर्ट में जो करना होगा वो सिर्फ आपने नाम लिखने होंगे कि हम ये वाला डायग्नोस्टिक असेसमेंट अपने क्लाइंट पर एडमिनिस्टर करेंगे, दैट वुड बी अबाउट फ्यूचर। अभी आपने करना नहीं है प्री असेसमेंट रिपोर्ट में, अभी आपने सिर्फ उसको मेंशन करना है। ये काम अभी तक करना है आपने प्री असेसमेंट रिपोर्ट में। इसके बाद फिर आगे की जितनी ये सारी चीज़ें हैं, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ये सारा कुछ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, लास्ट चीज़ सॉरी जो आपने करनी होगी अपनी प्री असेसमेंट रिपोर्ट में, वो आपने करनी होगी कि आपने एक टेंटेटिव डायग्नोसिस देना होगा। टेंटेटिव इज़ बेसिकली आरजी। अभी आप फाइनल डायग्नोसिस नहीं देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स कंप्लेंट्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसकी बेसिस पे आप देख लेंगे किस तरह क्लाइंट ज़्यादा है क्लाइंट आपका, उसकी ड्यूरेशन आप देखेंगे, उस ड्यूरेशन को और उन साइंस और सिम्टम्स को आप डीएसएम में जाके मैच करेंगे, किस डिसऑर्डर के साथ वो ज़्यादा फिट कर रहा होगा उसका नाम आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे और वो टेंटेटिवली होगा। फिर मैं उसे देखूंगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हम उसके फाइनल डायग्नोसिस के मुतालिक बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए हमारा क्लिनिकल सेटिंग का टेम्पलेट ख़त्म होता है प्री असेसमेंट तक का। कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें और बताएं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? हाँ जी, रियाज हुसैन। हाँ अच्छा सर, ये पूछना था कि ये जो अपना फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, तो वो हम किसी वर्ड पे या किसी अलग से फॉर्मेट पे लिखेंगे या इसी के ऊपर लिखेंगे? अच्छा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, ये आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद की है, मैं एक और फाइल आपको दिखाने लगा हूँ, वो आप देखिएगा। अच्छा, जब ये फाइल आपको नज़र आने लग जाए ना, फिर मुझे रियाज आप बताइएगा। जी रियाज हुसैन, ये आपको आ फाइल रहा है नज़र प्री आ रही है असेसमेंट। नज़र? अच्छा, ये प्री असेसमेंट का फॉर्मेट है फॉर क्लिनिकल इंटर्नशिप, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इतना फॉर्मेट फॉलो करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये तो खैर इसके अंदर इन्होंने एमएससी इंक्लूड कर दिया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आप नहीं भी करेंगे तो ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मैंने बताया था, जितना इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये अब वर्ड फाइल है, इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वो पीडीएफ वाली फ़ाइल डाउनलोड करें, उसको आप ऑनलाइन जाके किसी कन्वर्टर पे आप इजीली गूगल कर लेंगे, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर आपको मिल जाएगा, उसमें आप अपना पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे, वो आपको वर्ड में कन्वर्ट करके आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच आई लीव टू यू कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया रियाज? रियाज हुसैन, आपका माइक बंद है, मुझे बता दें, क्लियर हो गया आपको? ओके ओके चलो ठीक है। सर, क्लियर है, आ रही है बात? जी जी आ रही है मुझे, ठीक है, मैं सुन लिया मैंने, ठीक है रियाज, आप माइक बंद कर लीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, आमिना आपका माइक खुला हुआ बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। बेटा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ लिख के मुझे बता दें, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि फॉर्मेट आप लोगों को नज़र आ ही रहा है, मैंने अभी तक क्लिनिकल की बात की थी, अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट फॉर स्कूल सेटिंग। प्री असेसमेंट का फॉर्मेट है स्कूल के लिए। इसका माइक खुला हुआ है फिर से। अच्छा जी, यहाँ पर सेम वही चीज़ है, टाइटल पेज आप बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेम वही रहेगी, मेन रीज़न फॉर रेफरल जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप वही कॉपी कर लेंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सेम वही। अब फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि एक आएगा चाइल्ड का वर्बेटिम और एक आएगा इन्फॉर्मेंट का वर्बेटिम। अब यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि चाइल्ड खुद भी बता रहा है और उसका इन्फॉर्मेंट भी बता रहा है। वो इन्फॉर्मेंट उसका पेरेंट हो सकता है, कोई भी उसका सिबलिंग हो सकता है एल्डर, या उसका इवन टीचर भी हो सकता है, ठीक है। एज द स्टेटमेंट सेज बिलो, इन्फॉर्मेंट्स कैन इंक्लूड child's parent or teachers. This is up to you. सेम वही
चीज़ रहेगी, वर्बेटिम में आएगा एज इट इज़, और उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो वीक, मंथ्स या ईयर जो भी बनती है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे आपने लेने हैं तो उनको हम डायग्नोसिस नहीं देते, उनकी प्रॉब्लम्स को इतना हम फाइनल कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। आमिर ने पूछा है पेज नंबरिंग करने, नहीं आमिर, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो कि मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, वो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो इवेंट पहले हुआ है वो पहले आएगा, जो इवेंट बाद में वो बाद में आएगा। क्रोनोलॉजी लाजमन मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, फादर मदर सेम, वही सारी चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं है, सिबलिंग्स सेम। पर्सनल हिस्ट्री सारा कुछ बता चुका, इसी के अंदर यहाँ पर प्री मॉर्बिड और पर्सन इकट्ठे यहाँ पे कर दी गई है, आप एज इट इज़ लिखेंगे जिस तरह से फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। सर हिस्ट्री फॉर्म सेम यही हो या थोड़ा डिफरेंट हो भी तो खैर है, क्योंकि जो मेरे पास है वो इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। नाजिया, अगर आपने बेटा डाउनलोड फाइल से उठाया ना तो दो तरह के फॉर्म, वहाँ पे दो तरह की फाइल्स मौजूद हैं, मिलती जुलती ही हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस है नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये इन्फॉर्मेशन बस कवर्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद फॉर दोज ऑफ यू जो क्लिनिकल जो स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, सॉरी प्लीज़ अपने माइक्स बंद रखें, रिपीटेडली कह रहा हूँ। किसका माइक खुला है? सर रिकॉर्डिंग कॉल की होगी, क्योंकि हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे अब हम आ गए, ये है इनफॉर्मल असेसमेंट, और यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है। उस वाले क्लिनिकल वाले सेटिंग के अंदर आपने सब्जेक्टिव रेटिंग करनी थी और बेसलाइन चार्ट बनाना था, वो अभी आप सिर्फ लिखेंगे, अभी आप नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी आप, यहाँ पर स्कूल वाले जो है ना अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। एक ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने करनी है ड्यूरिंग द क्लासरूम व्हेन द चाइल्ड इज स्टडिंग, और एक ऑब्जर्वेशन करनी है जब वो ब्रेक में या छुट्टी में प्ले ग्राउंड में खेल रहा होगा तब, ठीक है। For classroom and playground behavioral observation, baseline charts will be used, which may include frequency, intensity, and durations of problematic behavior. अब बेसलाइन चार्ट क्या होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपने सिर्फ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और प्लेग्राउंड ऑब्जर्वेशंस करनी है, और कुछ बिहेवियर्स या कुछ पैटर्न्स आप अगर नोटिस करते हैं तो उनको आपने रिपोर्ट करना है कि वो कितनी दफ़ा हुए हैं, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी, कितनी शिद्दत से हुए हैं, इंटेंसिटी यानी कि बच्चे ने अगर गुस्सा किया है तो कितनी शिद्दत से किया है, बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया है तो कितनी शिद्दत से किया है, और ड्यूरेशन के वो कितनी देर के लिए उसने किया है। ये ऑब्जर्वेशंस आप दोनों के लिए यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एकेडमिक असेसमेंट की, अगर उसकी ज़रूरत हुई तो। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अनेबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक रीडिंग द क्लास बुक्स वगैरह वगैरह, फिर आप उसकी जो है ना एकेडमिक असेसमेंट करेंगे, लेकिन ये यूजुअली नहीं होता, बहुत कम केसेस के अंदर ये करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन पॉइंट ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्कस विद द कंसर्न इंस्ट्रक्टर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, आप पहले मुझसे बात करेंगे अगर आप फील करते हैं कि बच्चा जो है ना वो अपनी एजुकेशन में या एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अंदर लैग कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पर आपने उसी की तरह जैसे वहाँ पे आपने फॉर्मल असेसमेंट की थी क्लिनिकल साइड पे, यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही है, क्योंकि बच्चे एडल्ट्स नहीं हैं, हम उनके ऊपर फाइनल कोई भी अभी क्या कहूँ मैं, डायग्नोसिस नहीं देंगे, यहाँ पर कोई भी फाइनल चीज़ नहीं होगी इस टाइम पे। तो आप क्या करेंगे, HFD करेंगे, विच इज़ फॉर द पर्सनालिटी असेसमेंट जो कि वहाँ पर थी, यहाँ पर HFD करेंगे आप, हाउस ह्यूमन फेस ड्राइंग, सॉरी वहाँ HTP आप कर सकते हैं विच इज़ हाउस ट्री पर्सन, यहाँ पर HFD होगा क्योंकि छोटे बच्चों के लिए होता है, विच इज़ ह्यूमन फेस ड्राइंग। वो किस तरह से वो क्या होगा वो सब बाद में। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक टेस्ट और करेंगे जो कि क्लाइंट की कंडीशन से रेलेवेंट होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को डिसलेक्सिया है तो डिसलेक्सिया रेलेवेंट एक टेस्ट आप करेंगे जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। डायग्नोस्टिक तो क्लिनिकल वाले कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। डिसलेक्सिया है तो आप ये कर सकते हैं, ADHD है तो आप उसके लिए कोई ADHD का स्केल यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास किस तरह का बच्चा आ रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टाइम टेकिंग जो भी होगा वो आप लिखेंगे, रिजल्ट्स आप उसको लिखेंगे। अगेन यहाँ पर आपने अभी टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं करने, सिर्फ उनके नाम लिखने, ठीक है। ये यहाँ पे तकरीबन पूरा फॉर्मेट ही गिवन है। अच्छा, फिर समरी लिखनी है आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट की,
کہ آپ نے جو اسسمنٹ کی ہے وہ والی جو ڈائگنوسس آپ نے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یوز کیا وہ، اور آپ نے جو پرسنالٹی اسسمنٹ کیا وہ، ان کی یہاں پہ آپ سمری لکھیں گے اور پھر آپ بچے کا پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان 2 to 3 لائنز کہ بچے کو کیا پرابلم ہے اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس کے بعد آپ وہاں پہ اسسمنٹ کی پکچرز لیں گے جو اس نے اٹیمپٹ کی ہوں گی اور وہ یہاں پہ آپ اٹیچ کریں گے. اچھا، اسکول سیٹنگ کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے، جو لوگ کر رہے ہیں اسکول میں یا ان کے لیے مینلی. چلیں ٹھیک ہے، آئی ایم ایزیومنگ کہ نہیں ہے آپ کا. اچھا، یہی جو فارمیٹ ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہے فار اسپیشل اسکول. اس کو آپ جا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں فارمیٹ کے اندر اور وہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سیم فارمیٹ ہے آلموسٹ، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اب لاسٹ رہ گیا آرگنائزیشنل جس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. اچھا جی، یہ رہا. اچھا جی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ والی اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کا پری اسسمنٹ کا فارمیٹ نہیں ہے، یہ پورا فارمیٹ ہی دیا ہوا ہے. میں آپ کو فار دوز آف یو جو آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں انٹرنشپ کر رہے ہیں سیٹنگ کے اندر، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہاں تک کرنا ہے. ٹائٹل پیج آپ کا سیم بنے گا، ٹیبل آف کنٹینٹ سیم بنے گا، اور اوور ویو آف آرگنائزیشن جس میں آپ نے 400 سے 600 ورڈز لکھنے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں آپ مینشن کریں گے. اپنی آرگنائزیشن کا بریف انٹروڈکشن دیں گے اپنے ورڈز میں، ہیڈ آفس کا ایڈریس دیں گے، کون کون سی پروڈکٹس وہ یوز وہ آفر کرتے ہیں، کون کون سی سروسز آفر کرتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور ان کا کمپیٹیٹر کون ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. پھر آپ 300 سے 400 ورڈز میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر بتائیں گے کہ آرگنائزیشنل کی ہائرارکی کیا ہے، سب سے ٹاپ پہ کون ہے، ان کے انڈر کون کون آتا ہے، پھر ان کے انڈر کون کون آتا ہے، کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا ہیڈ کون ہے، اس کے انڈر کتنے لوگ آتے ہیں، وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں آن دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کہ آپ کچھ فیل کرتے ہیں کہ یہ والا ڈپارٹمنٹ فلاں ڈپارٹمنٹ کے انڈر آنا چاہیے، یا یہ والی جو پوسٹ ہے یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے انڈر آنی چاہیے، یہ آپ اس طرح سے مینشن کریں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے انالیسس کرنا ہے آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ فنکشن آف دا آرگنائزیشن، کہ وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کا وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. اس سارے کا آپ نے انالیسس کر کے یہاں پہ 3 سے 4 پیجز ایٹ لیسٹ لکھنے ہوں گے آپ کو. پھر آپ کریں گے اس کا انالیسس آف ہول میکرو انوائرمنٹ آف آرگنائزیشن، کہ پوری آرگنائزیشن کس طرح سے چل رہی ہے اس کا یہاں پر آپ سارا کا سارا مینشن کریں گے. بیٹا ADHD کیونکہ عامر آپ لیں گے ایک بچے کا، بچوں کے لیے HTP نہیں ہوگا، HFD ہوگا، ہیومن فیس ڈرائنگ، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا. HTP از فار ایڈلٹس، بچوں پہ کر سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ HFD ہی کریں. بہت چھوٹے بچوں پہ اصل میں HTP ہو نہیں سکتا، ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے، 3 ڈرائنگز ہوتی ہیں، بچے عموماً انٹرسٹ کھو جاتے ہیں اور وہ پھر صحیح سے انفارمیشن ہمیں نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں پر آپ نے پیسٹ انالیسس کرنا ہے، اس کے پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل اور ٹیکنالوجیکل ڈائمینشنز بتانی ہے کہ کلائنٹ کن کن ایریاز میں کیسا کیسا پرفارم کر رہا ہے یا کن کن ایریاز میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اس کا SWOT انالیسس، وہ جو آپ کا 600 سے 800 ورڈز کا ہوگا. SWOT انالیسس از بیسکلی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیسز کیا ہیں، اپرچونیٹیز کون کون سی ہیں، اور تھریٹس کیا ہیں کہ obviously you know what threats are. پھر آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ 100 سے 250 ورڈز کے درمیان ہوگا. اس میں آپ کے یہ 2-3 انالیسز جو آپ نے کیے ہیں ان کو آپ نے سمرائز کر کے یہاں پہ لکھنا ہے. پھر آئے گی ریکمنڈیشن کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کی ورکنگ یا اس کا HR کس طرح سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے، کیا کیا اس کے اندر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جو کچھ آپ لکھیں گے اس میں آپ نے APA فارمیٹ میں لکھنا ہے اور آپ نے ریفرنسز پرووائڈ کرنے ہیں. اور یہ آپ کا ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا پورا ٹیمپلیٹ. فی الحال کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے HRM کے انالیسس تک. اس کے بعد پیسٹ انالیسس، SWOT انالیسس، یہ چیزیں آپ کریں گے اپنی فائنل اسائنمنٹ میں. فار دوز آف یو جو آرگنائزیشنل سائیکالوجی کر رہے ہیں انٹرنشپ، ان کے لیے یہاں تک کا کام ہے جو انہوں نے ابھی کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پری اسسمنٹ میں. اچھا جی، یہاں تک ہو گیا میرا، میں نے ایکسپلین کر دیے 3-4 فارمیٹس.
اب آپ کی باری ہے. آلسو فار دوز آف یو جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کر رہے ہیں وہ کلینکل سائیکالوجی والے رپورٹ کے مطابق ہی اپنی رپورٹ ریڈی کریں گے. ہاں جی اب بتائیں کسی کا کوئی کوشچن ہو تو. ہاں جی کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا. بیٹا بہتر ہوگا کہ نا اپنا ہینڈ ریز کریں, میں الاؤ کرتا ہوں. آپ مائک کھول کے اپنا سوال کر لیں میرے سے, وہ زیادہ آسان رہے گا. سر بیس لائن چارٹ کے بارے میں بتا بیٹا, وہ نیکسٹ والی ہے اسائنمنٹ میں انشاءاللہ. ابھی وہ کیونکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. آلریڈی 50 منٹس کا سیشن ہو چکا ہے اور اس میں 3-4 فارمیٹ ڈسکس کر چکا ہوں. ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں, ہم اس پہ پھر نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ سیشن رکھیں گے, پھر میں آپ کو بتا دوں گا. جی ریاض حسین, یو میں اوپن یور مائک. اچھا سر, اب جب ہم یہ اسٹارٹ کریں گے پری اسسمنٹ, تو جیسے ہی جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے سائیکالوجسٹ جو ہمیں پیشنٹ دے گا, تو اس کے بعد ہم نے اس سے میٹنگ کر کے یہ پری اسسمنٹ فارم بھرنا ہے اور اس کو فل کرنا ہے, یا ہم پہلے آپ سے ڈسکس کرنا ہے پیشنٹ اور اس کی کنڈیشنز, اس کے انڈیکیشنز وغیرہ. بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بریف سی انفارمیشن دے دیں اپنے کلائنٹ کی. یہ نہ ہو کہ آپ کے کلائنٹ کی کوئی اور پرابلم ہو رہی ہو یا وہ ہمارے کرائٹیریا میں فٹ نہ کر رہا ہو اور آپ اس پہ ساری ورکنگ کر لیں. آپ بریف سی انفارمیشن مجھے دے دیں کہ میرے کلائنٹ کا یہ ڈس آرڈر ہے جو مجھے میرے کنسلٹنٹ نے بتایا ادھر یا میرے سپروائزر نے بتایا ادھر, اور بریف سی انفارمیشن کہ اس کو اتنے عرصے سے یہ پرابلم آ رہا ہے, یہ اس کی ایج ہے. تو میں اسی پہ اندازہ ہو جاتا ہے, پھر میں وہیں پہ آپ کو الاؤ کر دوں گا اگر کرنا ہوگا تو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا کلائنٹ کے ساتھ خود رابطہ کر لیں, جن لوگوں کو یہ پرمیشن ملی ہوئی اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے. کچھ لوگ ہیں جن کو صرف کہا گیا کہ وہ آبزرو کریں جب سائیکالوجسٹ ان کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا, لیکن جن کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ کلائنٹ سے خود بات کر سکتے ہیں, آپ لوگ خود ہسٹری لیں. آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. ہسٹری ٹیکنگ کا کرائٹیریا بیسکلی یہی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھی سے اچھی ریپو بلڈ کریں, یعنی کہ آپ کلائنٹ کو اپنے ساتھ اتنا کمفرٹیبل کرائیں کہ کلائنٹ آپ کو انجان جانتے ہوئے بھی آپ پر اتنا بھروسہ کر سکے کہ وہ اپنی زندگی کے واقعات معاملات آپ کے ساتھ شیئر کر سکے. پھر آپ خود دیکھیں کہ اس نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے کیا وہ فٹ کر رہی ہے, کیا وہ پوری اسٹوری فارم کر رہی ہے یا اس میں کچھ گیپس رہتے ہیں یا کچھ ایریاز ابھی رہتے ہیں. تو وہ آپ جب آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس پہ پھر آپ مزید اسے سوال کر سکتے ہیں. دس از نون ایز کراس کویشچننگ یا پروبنگ. بیسکلی پروبنگ یوز ہوتا ہے اس کانٹیکس کے اندر کہ کسی کلائنٹ نے آپ کو کچھ بتایا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے ادھوری بات کی ہے, تو آپ اس سے مزید کویشچن کرتے ہیں. پھر جب آپ مجھے خیر اپنی رپورٹ بھیجیں گے تو اس کے اندر میں خود بھی وہ گیپس آئیڈینٹیفائی کروں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے کلائنٹ سے جا کے یہ چیزیں پوچھ کے آئیں. اچھا جی سر, کلینکل سائیکالوجی والی رپورٹ میں کتنا ورک کرنا ہے پری اسسمنٹ میں ابھی تک؟ آپ نے کرنا ہے بیٹا جہاں پہ فارمل اسسمنٹ ہے نا وہاں تک, فارمل اسسمنٹ والے پارٹ تک آپ نے کام کرنا ہے, لیکن آپ نے ابھی اسسمنٹس کرنی نہیں ہے نہ ان کے ریزلٹس لکھنے ہیں. آپ نے صرف نام بتانے ہیں کہ آپ یہ والے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کریں گے اپنے کلائنٹ کے اوپر. ڈائگنوسٹک کون سا ہوگا اور پرسنالٹی کون سا ہوگا, آپ نے صرف ابھی ان کے نام بتانے ہیں. باقی اس سے پچھلا جتنا سیکشن ہے وہ سارا کا سارا آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. ٹیبل آف کنٹینٹ میں کیا کرنا ہے بیٹا؟ ٹیبل آف کنٹینٹ بیسکلی انڈیکس ہوتا ہے, فہرست ہوتی ہے جی, جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ہیڈنگز اس رپورٹ کے اندر کون کون سی ہیڈنگز ہیں اور وہ کس پیج کے اوپر ہیں. وہ آپ گوگل کر لیجئے گا, آپ کو وہ سمجھا دے گا ٹیبل آف کنٹینٹ کیسے بناتے ہیں. ہاں جی, اور کوئی کویشچن ہے تو بتائیں. اچھا سر, اس میں اگر اس کو ریفریش کروں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, کہ جیسے ہمارے سائیکالوجسٹ کے پاس آلریڈی پیشنٹ ہوں گے اور جو وہ ہم سے 2 پیشنٹ شیئر کرے گا, اس کی ساری پروفائلنگ اس سے لینی ہے, اور وہ پروفائلنگ لے کے اپنا میٹنگ سے پہلے ویل شیئر وتھ یو, اینڈ دین اس کے بعد جو بھی اس کے سمٹمس آ رہے ہیں اور جو بھی اس کی ہسٹری آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا پروفائل آف دا سائیکالوجسٹ, دین آپ سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم جو ہے نا انٹرویو رکھیں گے یا جو بھی پری اسسمنٹ ہوگا. ہاں جی, اس کے بعد ہی. اوکے سر, تھینکس. ویلکم.
اچھا جی، کوئی اور کویشچن نہیں ہے کسی کا؟ چلیں if there are no other questions تو ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن رکھیں گے جس میں پھر میں آپ کو اسسمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے نیکسٹ ویک میں ول ٹرائی کہ ہم جو ہے نا پھر ڈائگنوسز یا ڈفرینٹ مینٹل ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کر لیں, اور پھر اس کے اگلے ہفتے میں یا اس اگلے سے اگلے ہفتے میں پھر ہم جو ہے نا وہ اسسمنٹس والی بات کریں گے کہ میں آپ کو 2-3 ٹیسٹ جو ہے نا ایڈمنسٹر کرنا سکھاؤں گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ویک وہی کر لیں, اور اس میں پھر ان کی اسکورنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح سے کرنی ہے وہ 2-4 ہم ٹیسٹ تب ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے اور بیسٹ آف لک. اپنی انٹرنشپس آپ لوگ کنٹینیو کیجیے. جن لوگوں کی شروع نہیں ہوئی, وہ جنہوں نے ابھی تک آرگنائزیشن ہی فائنلائز نہیں کی, وہ جلد از جلد رابطہ کر کے بیٹا یہ کام شروع کریں. ٹھیک ہے جی, یہ سارے میسیج میں بھی ڈیلیٹ کر دوں گا بائی دا وے, تو آپ لوگوں نے جو پوچھنا ہو مجھ سے انڈیویجولی پھر پوچھیے گا. اللہ حافظ.